نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا عرب اگر ہم دیکھتے ہیں، ان کی بعثت سے پہلے کی دنیا اگر ہم دیکھتے ہیں تو انسان کیسا تھا، وہ وقت کیسا تھا؟ وہ وقت جس میں انسان بصورت حیوان نظر آتے تھے۔ لوگوں نے انسانی تقاضوں کو بھلا دیا تھا، ظلم و بربریت کو گلے لگا لیا تھا۔ ذرا ذرا سی باتوں پر لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ کسی کا گھوڑا کسی سے آگے نکل جاتا تو پیچھے رہ جانے والے، سبقت لے جانے والے کا جانی دشمن بن جاتا۔ کثرت سے بتوں کی پرستش ہو رہی تھی، مجوسی آگ کی پوجا کر رہے تھے، باقی دوسروں کا بھی یہی حال تھا۔ کوئی چاند کو پوج رہا تھا، کوئی سورج کو۔ ایسا لگتا تھا جیسے چہار جانب اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ بیٹیوں کو منحوس اور مکروہ سمجھا جا رہا تھا، ان کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ ایسے تاریک دور میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھانے اور ظلم و جبر، کفر اور شرک کی تاریکی سے نکالنے کے لیے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم میں بھیج کر ہم پر احسان عظیم فرمایا۔ اگر آج ہم غور کریں تو آج اس وقت جو دنیا کے حالات ہیں، ظلم و بربریت اور بربریت پر تماشے دیکھنے والے لوگ، احساس سے عاری معاشرہ، بیٹیوں کو آج بھی منحوس اور بوجھ سمجھا جا رہا ہے۔ بہت ساری جگہوں پر جہالت کا دورہ ہے، جاہلیت کہنا چاہیے، اپنی جہالت اور اس کے اوپر ڈٹ جانے کا دور ہے۔ کسی کی صحیح بات بھی صحیح نہیں لگ رہی۔ یہ اتنا بدترین فتنہ ہے کہ اب انسان کو پوج رہا ہے۔ آج ہمارا پورا کا پورا یقین اللہ سے ہٹ کر اللہ کے بنائے ہوئے بندوں پر بن چکا ہے۔ آج اسباب کے اوپر یقین بنتا چلا جا رہا ہے۔ اس یقین کے ساتھ ساتھ شرک شروع ہو گیا ہے، بدترین شرک کا دور ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اللہ بنایا ہوا ہے ہم نے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو خدا بنا رکھا ہے ہم نے۔ بت نہیں بنائے ہوئے، لیکن بتوں کو پوچھنے کا کام شروع ہو چکا ہے۔ آج دنیا میں جب ہم نظر ڈالتے ہیں، اور دنیا میں نظر ڈالنے کے لیے کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہاتھ کے اندر ایک ڈیوائس ہے، اس کو موبائل کہتے ہیں۔ پوری دنیا اس ہاتھ کے اندر آپ منٹ کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کچھ نہیں دیکھ رہے۔ آج مسلمانوں کا جو حال ہے، آج مسلمان جگہ جگہ ظلم و ستم کا شکار ہے، لیکن ان کی سنوائی نہیں ہے، ان کے اوپر کسی کو رحم نہیں آ رہا، کوئی ان کے بارے میں سوچ نہیں رہا، بول نہیں رہا، لکھ نہیں رہا۔ کچھ لوگ ہیں جو اس وقت میں بھی مسلمانوں کے ساتھ ساتھ کسی پر بھی ظلم ہو ان کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کچھ ہیں جو مسلمان بیٹی کے ساتھ مسئلہ ہو یا کسی غیر مسلم کے ساتھ ہو، اس بچی کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو سیرت مصطفیٰ کو جانتے ہیں، جو سیرت مصطفیٰ کو مانتے ہیں، جو سیرت مصطفیٰ کی روشنی میں اپنے آپ کو منور کر چکے ہیں۔ تو پھر کیوں نہ ہم اسی ظلم و بربریت کے دور میں، جیسا کہ عرب کا پہلا دور تھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کر کے اپنی زندگیوں کو ہدایت کی طرف لے کر چلیں۔ اس لیے کہ اس وقت تو نبی بھیجے گئے تھے، دنیا میں آئے تھے۔ جب نبی دنیا میں آئے تو ساری کی ساری دنیا کا نقشہ بدل گیا۔ آج باطل کی کارروائیوں سے، ایمان کے تذکرے نہ ہونے کی وجہ سے دنیا کا نقشہ پھر تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ تو پھر کیوں نہ اب نبی تو نہیں آئیں گے، سلسلہ نبوت کا دروازہ تو بند ہو چکا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت کے بعد، تو پھر کیوں نہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو ہر روز اپنے گھر میں دہرایا جائے، ہدایت کے رستوں کو منور کیا جائے، کیونکہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا۔ یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب مکرم کو ہم میں بھیج کر ہم پر احسان عظیم فرمایا۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر ان کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، اور ضرور اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ تو آج جو حال ہے، گمراہیوں کے رستے کھلے پڑے ہیں اور ایسے مزین کر کے دکھائے جا رہے ہیں کہ ہر شخص اس پر چلنا چاہ رہا ہے۔ تو آئیے میری بہنوں، آپ بھی سنیں ان اسباب کو، اپنے گھر والوں کو بھی سنائیں۔ ہماری طرف سے اجازت ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے محرم رشتوں کے ساتھ جو کہ ہمارے نامحرم ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ دسترخوان کے اوپر ایک ریکارڈنگ لگائیں۔ سیرت مصطفیٰ کی روشنی ہر گھر میں ہونی چاہیے، ہر گھر میں سیرت مصطفیٰ کے چراغ جلنا چاہیے۔ آئیے سلیس کا ساتھ دیں، ہر روز صرف 10 منٹ سیرت مصطفیٰ پر بات، اس کی روشنی سے اپنی زندگی کے راستوں کو روشن کریں گے انشاءاللہ تعالی۔